جی السلام علیکم فرینڈز. لیں جی آج ہم اپنے چک کی طرف رواں دواں ہیں، 64 چک کی طرف. یہ جو 42 اڈے سے سڑک مڑتی ہے اس روڈ کے مناظر آپ کے سامنے ہیں. ہرے بھرے کھیت ہیں، ایک طرف گندم ایک طرف سرسوں. یہ کوئی کسان جناب اپنی بیل گاڑی کے اوپر گھاس کاٹ کے اپنے جانوروں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو پیور ولیج سائٹ ہے. یہ چھیٹیاں آپ جن کو کہتے ہیں یہ وہ پڑی ہوئی ہیں. لوگ کپاس کے بعد ان کو کلیکٹ کر لیتے ہیں اور فیول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. آج کل پنجاب ویسے بھی ہرا بھرا ہے، ہر طرف گندم ہی لہلہاتی نظر آتی ہے اور تھوڑی بہت ریگستانی کیفیت ہے اس ٹریک پہ. اور کچھ ابھی ایریا ابھی غیر آباد بھی ہے جہاں پہ ابھی ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں، لیکن زیادہ تر لینڈ یہاں آباد ہو چکی ہے. وہ اب کچھ نہری پانی پہ آباد ہے، کچھ نے اپنے ٹیوب ویل بور وغیرہ کرائے ہوئے ہیں. جب اس ٹریک پہ آپ چڑھتے ہیں تو آپ کو پیور قسم کا ولیج کلچر اور ڈیزرٹ کلچر دونوں ہی مکس نظر آتے ہیں. یہ ایک پورشن آتا ہے جس کے اندر صرف ٹیلے ہی موجود ہیں. اب اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دیکھیں، ایک طرف ڈیزرٹ کلچر ہے، ٹیلے ہیں، اور دوسری طرف سرسبز کھیت ہیں. تو لینڈسکیپ اب مختلف طرح کا ہو چکا ہے. یہاں پر ہر طرح کا آپ کو انجوائے کرنے کو سین ملتا ہے. درمیان میں لوگوں نے بور بھی لگائے ہوئے ہیں سولر کے اوپر. اب سولر کے ذریعے بھی یہاں پہ لوگ کاشتکاری کر رہے ہیں. اکا دکا کو کسان آتے جاتے نظر آ جاتے ہیں. دوبارہ جناب گرین بیلٹ شروع ہو گئی ہے، دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں گندم ہی گندم ہے. اب آگے گندم کی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی. تو اس ویلاگ کے بعد آپ کو چنن پیر بھی سیر کروائیں گے، کیونکہ یہ بچوں نے ایک دن کہا جی چلتے ہیں ذرا گھومنے پھرنے. تو میں نے کہا چلیں ذرا چک کا بھی وزٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آگے چنن پیر میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میلے کے علیحدہ دنوں میں ہم گئے ہیں تو میلے کے مناظر ہم آپ کو انشاءاللہ دوبارہ دکھائیں گے اگر عید کے بعد ہمارا جانا ہوتا ہے. یہ اسپیشل چھپڑے ہٹس جو بنائے ہوئے ہیں. دیہاتوں میں بھی آپ دیکھیں گے سکول بھی اب بنا دیے ہیں کافی سارے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں کھوتی ریڑھی. کھوتی جناب گاؤں میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، قیمتی ہوتا ہے. آپ یہ دیتے نہیں ہیں کسی کو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مال برداری کا لوگ کام لیتے ہیں. ڈیزرٹ میں یہ خاص طور پہ سکسیسفل رہتے ہیں کیونکہ بیل وہاں پہ زیادہ کام نہیں کرتے، تو گدھے ذرا سخت جان ہوتے ہیں. اسی لیے اکثر کہتے ہیں کہ یار تم تو کھوتوں کی طرح کام کرتے ہو. بہرحال واپس آتے ہیں جناب. آہستہ آہستہ ہم یہ سکول آپ دیکھ سکتے ہیں. بچے سکول کے بعد چھٹی کے وقت رواں دواں ہیں اپنے گھروں کی طرف. یہیں پہ آپ کو ایک نلکا بھی نظر آئے گا جس کو پیٹھے پانی کا نلکا کہتے ہیں. میٹھے پانی کی یہاں پر بہت نایابی ہے، ملتا نہیں ہے. کوئی نلکے ہیں جو کہ اکثر ایسی جگہ پر بور ہٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پھر میٹھا پانی کا نلکا مل جاتا ہے. یہ شیخوں والا چک آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مشہور جگہ ہے اس بیلٹ کے اوپر یہ شیخوں والا چک. یہاں پہ آگے کچھ تھوڑے بہت انہوں نے اونٹ بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو جو آپ اس ڈیزرٹ ٹریک پہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اونٹنی بچے اور یہ چولستانی گائے. چولستانی گائے کا خالص دودھ یہاں سے بڑا اچھا مل جاتا ہے آپ کو اگر آپ کو کسی کو طلب ہو، کیونکہ کافی زیادہ اس شیخوں والے چک کے پاس لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی مل جاتا ہے یہاں سے. پھر دوبارہ وہی مکس ٹرین شروع ہو گئی ہے. یہ سامنے پیٹرول پمپ آ رہا ہے. بہت کم ہی گاڑیاں یہاں رکتی ہیں پیٹرول کے لیے، کیونکہ کبھی ان کے پاس پیٹرول ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بہرحال ایک آسرا سا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیٹرول کا ایشو ہو تو وہ یہاں سے مل سکتا ہے آپ کو. یہ اب کارنر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نے سولر کا بور انسٹال کرایا ہوا ہے، اور سولر کی وجہ سے اب اس علاقے میں یہ ساری جو گندم نظر آ رہی ہے سولر کی بدولت ہی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں جی ہم مڑ چکے ہوئے ہیں 64 چک کے سامنے والے ٹریک کی طرف. راستے بس اسی طرح سے اونچے نیچے قسم کے ہیں. اب زمینیں بہت تیزی سے یہاں پر آباد ہوتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ مزید آگے 2-3 ویلاگز میں آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ ولیج اور ڈیزرٹ کلچر کس طرح کا ہے. دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.